بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام الغر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بے شک وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو، ایمان کی دولت میں جانے کے بعد جو لوگ عمل صالح اختیار کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی کی تیاری ہے۔ اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں، لا يبغون عنها حولا۔ اس جنت سے دور ہونا وہ کبھی نہیں پسند نہیں۔ اللہ عز و جل یہ جنت ہر ایک کے نصیب میں۔ اللہ ذو جلال کا ہم سب کے خالق و مالک ہے اور رازق بھی ہے۔ اس نے انسانیت کی تخلیق بھی فرمائی ہے اور انسانیت کی خوبصورت زندگی کا بندوبست بھی کیا ہے اور اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے خوبصورت تعلیمات بھی کی ہے۔ آخرت چونکہ انسان نے دیکھی نہیں، اس لیے جس چیز کو انسان دیکھ لیتا ہے اس کے بارے میں اس کا یقین زیادہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ ایک عام انسان کی بات ہے۔ مومن حقیقت میں وہی ہوتا ہے اس نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، اور صحابہ کرام کے بعد آنے والی تمام انسانیت ان میں سے کسی نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو نہیں، لیکن پھر بھی ان کا پختہ ایمان ہوتا ہے۔ اور آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي۔ لوگوں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَسْنَا إِخْوَانًا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کن کو ملنے کی خواہش فرما رہے ہیں؟ ہاں آپ بھی میرے بھائی ہیں،
لیکن آپ نے تو مجھے دیکھا، آپ نے تو قرآن نازل ہوتا دیکھا، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں الذین آمنوا بی ولم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لے آئے۔ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ملنے کی خواہش کی، اور مل ہو سکے گا جو اس ہستی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کے زاویے میں رکھے۔ دنیا کے انسان کو تین ہی بڑے فکر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فکر ہوتا ہے کہ میرا بھی گھر ہو، جب اللہ گھر دے دے پھر کہتا ہے چلو تم گھر والی ہو، اللہ بڑی عطا کر دے تو پھر کہتا ہے میرا تجربہ فوضا وانت خیر الوارث، اللہ کی اولاد بھی دے دے، اولاد بھی مل جائے تو پھر نئی سے نئی خواہشیں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جلال کے اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں، میری اور آپ کی عقل ان خزانوں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن میں آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تو زندگی کی یہ جو تین چار خواہشیں، ان میں سے پہلی خواہش جو مکان کی ہے، یہ خواہش نسل پر خواہش رہ جاتی ہے۔ مکان بعد میں بنتا ہے، قبر پہلے بن جاتا ہے۔ یہ ادھوری ناقص خواہشیں کبھی اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں اور کبھی بچوں کے لیے بن جاتا ہے، وہ بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، شریعت میں یہی کمال ہے کہ یہاں تو 25-25 سال کی نوکری کرنے والا بسا اوقات مکان اپنا نہیں خرید سکتا، لیکن شریعت اتنی پیاری شریعت ہے کہ کوئی 25 منٹ لگا لے تو 25 منٹ میرا ڈالا اس میں تو درجن مکانوں کی دے دے، ایک بھی نہیں۔ اور یہ میں نے بات نہیں کی، میں اس کے دلائل سے آپ کے سامنے ایک پریکٹس رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کو ہم مل کے سمجھیں گے کہ واقعہ یہ کام 25 منٹ میں ہو سکتا ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تراغیب واقعی کی روشنی میں ایک درجن گھروں کا مالک کون بن سکتا ہے؟ ایسے آپ اس کے خاص تو ساری کرتے ہیں جنت میں گھر میں، یہاں آج کل کیا نہیں کرتا؟ آج کل ایک کنال کا گھر کتنے کا ملتا ہے؟ سارے پریشان نہیں ہوتے لینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بنی، چونکہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی، وہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على 4 ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کی حفاظت کر لے، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ 4 رکعتوں میں کتنے منٹ لگے؟ 5-6 کتنا بڑا ہے۔ یہی وہ دنوں کی ماں ایک دوسری بات بتاتی ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى
12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے من غیر الفریضہ، دوسری روایت کے لفظ سے فرض رکھتے نہیں ہیں، سنتیں ہیں، اللہ ذوالجلال اس کا گھر بھی جنت میں بنوا دیں گے. اور پھر تفصیل بیان کی، أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. جو شخص سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 10 مرتبہ پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دے. لیکن جو پڑھے گا اس کے لیے بنے گا نا، جس کو آئی نہ پڑھنا اس کا کیا بنے گا؟ جس کو سورۃ الاخلاص پڑھنے نہ آئی وہ کیا کرے گا؟ 10 مرتبہ اگر سورۃ الاخلاص ہم پڑھیں تو کتنا وقت لگے؟ کتنے منٹ لگے؟ رب تعالیٰ کے انعامات کی بارش دیکھیے. جو اللہ ذوالجلال کے قریب ہو جاتا ہے مالک الملک اسے نوازتے کیسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل ایسا بتایا جس سے جنت میں ہر انسان کا بن جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، من عاد مريضا او زار اخا له في الله. جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے یا اپنے اس بھائی کی زیارت کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے، ناداہ مناد، آسمانوں سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا، طبت وطاب منشاك وتبوأت من الجنة منزلا. کتنے پاکیزہ انسان ہو اور تیرا یہ چل کے جانا کتنا پاکیزگی کا عمل ہے. خوش ہو جاؤ تو نے اپنی جنت میں جگہ بنا دی. تو حدیث یہ کہتے ہیں جب تک مریض کے پاس انسان رہتا ہے لم يزل في خرقة الجنة حتى يرجع. جب تک وہ مریض کی عیادت کے لیے مریض کے پاس رہتا ہے اس وقت تک جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتا وہ جنت کے باغ نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھا عمل بتایا ہے، کسی کی عیادت کرنا اور کسی بھائی کو جس کے ساتھ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ محبت کرتے ہیں
اس کو ملنے جانا، اس کی خیر خبر لینے کے لیے جانا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کسی کو ملنے جانا اور خیر خبر لینا، عیادت کرنا صرف جنت میں گھر نہیں، آپ سوچ کے حیران ہوں گے، صلی علیہ 70,000 ملک صبح کے وقت عیادت کرنے جائے، حتی یمسی، جب تک شام نہیں ہو جاتی 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور برکت کی دعائیں کرتے رہتے۔ اور اگر شام کے وقت جائے تو صبح تک حتی یصبح، جب تک صبح نہیں ہو جاتی 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور برکت کی دعائیں کرتے رہتے۔ آج میں بھی کہتا ہوں دعا کرنا، آپ بھی کہتے ہیں دعا کرنا، لیکن میری اور آپ کی دعا جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے۔ شروعی تو نہیں میں دے سکتا، آپ نہیں دے سکتے کہ میں ضرور قبول کرواؤں گا، لیکن فرشتوں کی دعا کی شروعی اللہ نے خود دی ہے کہ فرشتوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، کیونکہ فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر دعا کرتے ہیں، اور اللہ اجازت بھی ان فرشتوں کو دیتے ہیں جن کے لیے دعا فرشتے کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے تو پھر فرشتوں سے کہتے ہیں تم دعا کرو اور اللہ قبول کر لے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں بیان ہوئی؟ کون کون سی؟ اثر سے پہلے 4 رکعتوں کی حفاظت کرنا، ہر روز 12 سنتیں ادا کرنا، اور تیسرا 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا، اور چوتھا بیمار پرسی کرنا اور کسی بھائی کو اللہ کے لیے ملنے جانا۔ پانچواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو عمل آپ میں سے ہر کوئی کرتا ہی ہوگا، کیونکہ آپ سب بازار میں جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل السوق، جو بازار میں داخل ہو، وقال، اور یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اتنے کلمات کوئی پڑھ لے، اللہ جلال 4 انعامات سے نوازتے۔ کتنے انعام؟ كتب الله له 1000 حسنة، 10,00,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی۔ وَمَحَا عَنْهُ 1000 سیئة، اور 10,00,000 کی گناہوں کو ورفع له 1000 درجة، اور اتنے درجات بلند کرتے ہیں۔ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور ساتھ ہی اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ دعا ہم دہرا لیں۔ بازار تو آپ سارے جاتے ہیں، اور آج کل تو بازار گھر میں بھی ہے نا، آپ نیٹ کھولیں تو اس سے بڑا بازار تو فیصلہ بات کا بھی ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ آپ کے لیپ ٹاپ پہ دعا لکھی ہوئی، جب بھی آپ اس کو آن کریں تو آپ ایک گلوبل ولیج میں آپ داخل ہونے لگے ہیں تو آپ کے سامنے دعا لکھی ہوئی،
کوئی نہ کوئی چیز تو سامنے رکھتا ہے، کسی نے پھول رکھا ہوتا ہے، کسی نے گاڑی کا شوق، گاڑی رکھی ہوئی ہے، کوئی سمندر کی پکچر لگا کے بیٹھا، دعا لکھ لیں۔ اتنا اچھا ہے کہ آپ خود دعا جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، جب بازار جائیں تو دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ کیا سنا دیجیے، اس میں میری پتلی ہو جائے گی سر۔ ہاں جی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق۔ چھٹا عمل ایسا ہے جس سے انسان جنت میں گھر بنا سکتا ہے۔ یہ چھٹا اور ساتواں اور آٹھواں عمل ایک ہی حدیث میں بیان ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا۔ لوگوں میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کی رسول کس بات کی ضمانت دے رہے؟ میں ضمانت دیتا ہوں جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، ہے سچا لیکن جھگڑا چھوڑ دے، میں ضامن ہوں کہ میں جنت کے چبوترے پہ اسے گھر لے کے دوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ کون ہے جو جھوٹ چھوڑ دے؟ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں جنت کے درمیان میں اسے گھر لے کے دوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ من حسن خلقہ، جو اپنا اخلاق خوبصورت بنا لے، گفتگو اچھی بنا لے، رویے اچھے بنا لے، میں ضامن ہوں کہ میں جنت کے بالا خانے میں اسے گھر لے کے دوں۔ اس حدیث کے اندر 3 اعمال کا تذکرہ ہوا۔ سب سے پہلا عمل، سچا ہونے کے باوجود وہ کیا کرے؟ جھگڑا۔ معاشرے کے اندر امن، معاشرے کے اندر سکون، معاشرے کے اندر محبت، احترام، تقریب کے جذبات کو غالب کرنے والا انسان کہتا ہے جھگڑنا نہیں، فساد نہیں کرنا، میں لڑائی نہیں کروں گا کیونکہ میں مومن ہوں۔ اور مومن اس کو کہتے ہیں جو امن والا ہوتا ہے، جس کے فکر میں امن، جس کی بات میں امن، جس کے عمل میں امن، وہی تو سچا مومن ہے۔ جو بدامنی پھیلانے والا ہوتا ہے وہ تو مومن نہیں ہوتا۔ دوسرا عمل یہاں بتایا گیا ہے، جھوٹ چھوڑ دینا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں، کاروبار تو چلتا ہی نہیں، جھوٹ کیا ہوا۔ آفس میں صاحب جی بیٹھے ہوں گے اور پتا ہے کہ پیمنٹ کرنی آج آئے گا بیچارہ کسی کی طرف سے، جی سر سے ملنا ہے، سر عقل مند اور دانش مند ہے، اپنی چیئر سے اٹھ کے کہیں کہ سر اس وقت چیئر پر نہیں۔ بات تو صحیح ہے کہ واقعی چیئر پر نہیں، کھڑے ہو گئے، لیکن کیا اس سے اس کو کیا ملے گا؟ کاش معاشرے میں یہ شعور آئے، وہ وقت سے پہلے کال کر لے، آپ میرے محترم ہیں، میں آج پیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک دن بھی مہلت دے دیتا ہے، جتنا اس نے قرض دیا تھا ایک دن اوپر ہونے سے اتنا مال ہر روز اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا گیا۔
وَإِنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. جو کسی تنگ دست کو ڈھیل دے دیتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور صحیح بخاری کی روایت نے تو اتنی بڑی بات پیش کر دی، ایک آدمی کا حساب لیا کیا اس کا عمل ہی کر. صرف وہ لوگوں کو جو تنگ دست ہوتے بولتے اللہ ذوالجلال نے پوچھا یہ تم کیوں کرتے ہیں؟ کہا اللہ مجھے نہ ترس آ رہا، میں رحم کھاتا کہ یہ تنگ دست ہے چلو میں اس کو ڈھیل دے دوں. اللہ ذوالجلال فرمانے لگے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، جاؤ میں بھی ڈھیل دیتے ہوئے تجھے اس عمل کے بدلے ہی جنت بھجواتا ہوں. کہاں سے اسلام آباد سے کال کرے گا اچھا جی میں آ رہا ہوں، آئے ضرور آئے. بیچارہ کہاں سے سحری کے وقت نکلتا ہے، کب یہاں 11 بجے پہنچتا ہے اور آ کے اس کو ملتا کیا ہے. میں نے کہا چلو ملاقات ہو جائے گی پیمنٹ کرنے کی. بھائی آپ نے نقصان اس کا کیا، اس کو پریشان کیا آپ نے. یہ رویے مسلمانوں کے لیے ہونے چاہیے. اٹلی سے جہاں پانی شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے افریقہ سے لے کے ساری منڈیوں میں آواز ہی ایک تھی لوگوں کسی نے جانا ہے تو اوقاز منڈی میں جائے، ذوالمجاز میں جائے، مجینہ میں جائے. اچھا ان بازاروں میں کیا ہے؟ یہاں نا عثمان ہے، یہاں عبدالرحمن بن عوف ہے. یہ دھوکہ کھا تو لیں گے لیکن کسی کو دھوکہ دیں گے نہیں. یہ اپنا نقصان کر تو لیں گے لیکن تمہارا نقصان ہونے نہیں دیں گے. کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں ہو، اس لیے جھوٹ چھوڑ دینا، اس سے بھی اللہ جنت میں گھر بنا. کبھی کسی نے پڑھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز 2 سال میں پوری دنیا میں عدل قائم کیا، تو جب ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی راز، کہ آپ انسان ہی ہے نا. کہا جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ میرا دایاں بازو ہے اور یہ میرا بایاں بازو ہے، یعنی مجھے شعور جب سے ملا ہے آج تک میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. جب سے مجھے پتا چلا یہ دایاں ہاتھ ہے یہ بایاں ہاتھ ہے. آج بھی کہہ سکتا ہوں، آج تو یہ کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دن بھی میرا جھوٹ کے بغیر مل رہا ہے ایک دن. اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اللہ نے اتنی عقل دی تھی کہ مکھن کی چند ٹکیاں لے کے مدینے پہنچے، چند دن کے بعد شادی کر لی. حالانکہ ان کی مواخات قائم کی تھی. ساتھی نے کہہ بھی دیا ابو طلحہ انصاری نے آدھا مال میرا اور آدھا آپ کا جتنا بھی میرا مال ہے، اور میرے قریشیوں کو پتا ہے سب سے زیادہ مالدار. کہا جزاک اللہ خیرا دلنی علی السوق، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دو. یہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کروڑوں کے مالک بن گئے. اور آج ایک لفظ بولتے تو کیا لکی انسان ہے. کسی نے پوچھ لیا مٹی کا سودا کرتے ہیں اور سونے کا بھاؤ آپ کو مل جاتا ہے، کرتے کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے نا کہتے نہیں لائن پہ نہ بتایا کرتے کہ لائن کون سی گئی ہے، پھر اور بھی لوگ اس میں کام کریں. انہوں نے کیا کہا کسی اور کو بھی بلا لو تاکہ ان کو بھی راز کا پتہ چل جائے. انہوں نے اس وقت 3 راز بتائے تھے. پہلا راز یہ تھا میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز و جماعت نہیں چھوڑی. دوسرا راز میں نے آج تک تجارت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا. اور ساتھ یہ آیت سنا کرتے رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ایسے بہادر انسان یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں.
لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. کبھی بھی تجارت ڈیل بے و شراء کرنا ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، نماز سے غافل نہیں کرتے، زکات اور اللہ کے خوف سے دور نہیں کرتے. یہی تو وہ لوگ. اور تیسرا انہوں نے راز بتایا کہ میں نے کبھی نہ مال کا نشہ نہیں کیا. نشہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ دن و دینار کچھ لوگ کھاتے ہیں، دن و دینار سے خریدی ہوئی چیزیں تو کھا ہی لیتے ہیں. نشہ کیا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے میں سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں، اللہ مجھے برکت دیتا ہے، میں اس نظریے سے تجارت نہیں کرتا کہ مال جمع ہو. مجھے پیسے کی ہرس نہیں، لیکن میں نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ میں نے جو جانور خریدنا ہے 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھنا. آپ لوگوں کو اصول ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ میں 1000 اونٹ خرید بیٹھا، تیسرا دن آ گیا، کوئی کلائنٹ نہیں آیا، کوئی کسٹمر آیا ہی نہیں کہ میں بیچوں کیا بنے. ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ ایک شخص آیا، بات کرتے کرتے طے یہ ہوا کہ جتنے کے خریدی اتنے کے لے. میں نے کہا ٹھیک، لیکن ایک بڑی شرط ہے. کہا وہ کیا؟ کہتے جتنی رسیاں ہیں اونٹوں کے ساتھ بندی ہوئی لے ہے اونٹ دے. اس نے کہا ٹھیک. کہتے میں نے 1000 رسیاں اتاری، ایک ایک درہم کی رسی بیچی، اللہ نے 1000 درہم وہاں سے بھی دے دے. کتنی دشمن. جھوٹ چھوڑ دیجیے، مزاح کرتے وقت بھی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی لأمازح ولا اقول الا حقا. لوگوں میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن میں حق بولتا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا. آپ ایک صحابی کو آواز دی، یا سر کو سنائی، وہ 2 کانوں والے وہ دیکھنے لگے، ارے کسی کے 3 بھی ہوتے ہیں. ایک عورت آئی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے. آپ نے فرمایا آپ اونٹنی کا بچہ لے لو، وہ لے جاؤ. کہا سفر پہ جانا، اونٹنی کا بچہ کیا کروں گی میں؟ کہا اونٹنی کا بچہ لے جاؤ. پھر اس نے کہا فرمایا وہ ہلتری درگی بھی لو النو، ابھی اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. جب صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آئی کہتی ہیں زوجی فلانا، میرا فلاں جو خامد ہے فلاں اس کا نام ہے. کہتے ہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں جس کی آنکھ میں کالا کالا ہے. پریشان ہو گئی کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا جب میں آئی تھی. واپس جا کے اس کو بلایا اور اس کی آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے مجھے تو بتاؤ. اللہ کے رسول فرما رہے تھے کالا. کتنا اچھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ساری آنکھیں کالی ہے، ساری دنیا کا کالا نشان ہوتا ہے. پریشان ہوا. ولا اقول الا حقا، میں ذات تمہیں کرتا ہوں لیکن حق بولتا ہوں. تو جھوٹ چھوڑ دینا، اس سے بھی جنت میں کرنا اور اچھا اخلاق بنانا. اخلاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزیں آ جائیں نا تو اخلاق کو انسان جمع کر لے. کتنی چیزیں؟ پہلی چیز طلب الحلال. جس شخص کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے میں نے حلال ہی لینا، اس سے بڑا اخلاق بلند. اجتناب المحارم، جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس سے بڑا کسی کا اخلاق نہیں. آج جب بھی کوئی یورپین کنٹریز میں کچھ چلا جائے جن کی معیشت کا ایک جز سود پہ ہے، نان بلیورز یہودی اور عیسائی، مسلمانوں میں سستیاں آ گئی، مسلمانوں کے اصول انہوں نے لے لیے. جو ہی لینڈ کریں گے فیصلہ آباد، لاہور، اسلام آباد، تو وہاں باپ کیا شروع ہو جاتا ہے باب الفضائل کینیڈا، کینیڈا کے فضائل کا باب. وہ طریقے سے وہ تو لوگ بڑے اچھے ہیں. جو حرام کھانے والا ہے اس کی اچھائی کیا ہے؟ جو سود کھانے والا ہے اس کا اخلاق کیا ہے؟
اس لیے سب سے بڑا اخلاق یہ ہے حلال کی طلب کرو، حرام سے بچو۔ وَالتَّوْسِعَةُ عَلَى الْعِيَالِ، جو اپنی بیوی بچوں پہ وسعت کرتا ہے وہ اچھے اخلاق کا ہے۔ آج یورپین کنٹریز میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کو دھکا دے کے لوگ نکال رہے ہیں۔ کیوں؟ بیان کرتے ہیں شیخ کہ جب گئے ہم وہاں دعوت کے لیے تو رات کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت کو دھکا دیا کہ انسان نے باہر نکالا ہو رہی ہے۔ بعد میں پتہ چلا یہ گھر اس کے باپ کا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، اور اس نے کہا تھا میں 35 فرنک لوں گا اگر رہنا ہے۔ اس کے پاس 30 فرنک تھے، 5 فرنک کم تھے، اسے دھکا دے چلی جاتا۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ تم دوستوں بیویوں کے ساتھ کو بڑا خوش کرو اور اپنی بیوی بچوں کا خیال ہی نہ کرو۔ حالانکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا افضل ہے، مسکین کو دینا کتنا افضل ہے، گردن آزاد کرنا کتنا فضیلت کا کام ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنے والی ہے، دینار انفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته برقبة ودينار انفقته على اهلك۔ 4 دینار اگر تم خرچ کرتے ہو ایک اللہ کی راہ میں، ایک گردن آزاد کرنے میں، ایک مسکین پر، اور چوتھا بیوی پر۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، جو قیامت کو کھاتے رہے سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو تم نے بیوی کے خرچ کیا۔ اخلاق ہے۔ اس لیے جس کا اخلاق اچھا ہو، جو اخلاق اچھا کر لے، جنت کے بالا خانے میں رب تعالیٰ اسے گھر عطا فرمائے۔ کسی بات نہیں دیکھا میرے ساتھ نہیں چل رہا کتنی اختلاف العلماء على قوله، یہاں بیٹھے بیٹھے اختلاف ہو گیا، بعض علماء 8 کہہ رہے، بعض 9۔ کتنے بجے؟ کون سے کیوں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، آپ کو یاد ہو جائے، آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے گھر میں جا کے بتائیں۔ میرا مقصد آپ کو یاد کرنا نہیں، آپ کے لیے بہت محبت ہے۔ اگر آپ کو ہنستا مسکراتا جنت میں لے جائے۔ بیان کیا تھا سب سے پہلی بات اثر سے پہلے 4 رکعتوں کی حفاظت کرنا، روزانہ 12 رکعتیں پڑھنا، اور تیسرا کام 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا، اور چوتھا کام ہم نے بتایا تھا کسی مریض کی عیادت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ملنے جانا، اور اس کے بعد کیا بیان کیا؟ بازار جانے کے وقت یہ دعا پڑھنا، اور 3 باتیں اس حدیث میں ہم۔ 9ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من بنى مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے اس کا گھر بھی اللہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ صغیرا کان او کبیرا، وہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تیسری روایت میں آتا ہے ولو قدر نفحس قطع، پٹیل جتنی جگہ لیتا ہے بیٹھتے وقت اتنی جگہ کی تعمیر بھی کوئی کروا دے تو اللہ جنت میں گھر پورا ہی بنا دے۔ چوتھی روایت کے الفاظ یہ اصغر من ذلک، پٹیل سے بھی چھوٹی جگہ کی تعبیر کا مطلب صدر اتر دیتا ہے، کروا دیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کا جنت میں پورا گھر ہی بنا۔ 10واں کام جس سے ہم جنت میں گھر بنا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 4 عمل بیان۔ إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من
من باطنها وباطنها من ظاهرها. اللہ جنت میں کچھ گھر کرسٹل کے بنائیں گے. کرسٹل کے گھر بنائیں گے. وہ کیوں؟ اس لیے اس گھر میں بیٹھنے والے اپنے گھر میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کریں. اور جنت میں کہیں بھی جائیں گے تو جہاں بھی جائیں گے تو اپنا گھر پورے کا بڑا نظر آ رہا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں جائیں گے جنت میں؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت میں جمعہ بازار لگے گا. جنت میں جمعہ بازار لگے گا. اور جب جنتی جائیں گے تو واپس آئیں گے تو وہ خوبصورت ہو کے آئیں گے. تو گھر میں جو ہوں گی عورتیں وہ کہیں گی کہ لقد ازددتم حسنا وجمالا. آپ کو تو اللہ نے حسن و جمال اور دے دیا. وہ آپ سے جواب دے کہ آپ کو تو گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اور حسن دے دیا. تو یہ جمعہ بازار وہاں لگے گا. فیصلہ بار جیسا نہیں ہوگا. خیر آپ نے شان وہ اللہ کی مہمان نوازیاں ہیں. وہ ایسا ہوگا لا عین رأت, کسی آنکھ نے ایسا دیکھا ہی نہیں ہوگا. ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس کا تذکرہ نہیں سنا. ولا خطر على قلب بشر, کسی انسان کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا. صحابہ نے سوال کر دیا اعد اللہ لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول یہ کرسٹل کے گھر ملیں گے کہ؟ آپ نے 4 عمل بتائے. لمن الان الکلام, جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لے. وافشى السلام, جو سلام کو معاشرے میں عام کرے. وتابع الصيام, اور روزے رکھتا ہے. وصلى بالليل والناس نيام, جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ ان کی تہجد کرتا ہے. تو 4 عمل, زبان میں نرمی پیدا کرنا, اور اس کے ساتھ سلام کو عام کرنا, اور اللہ نے توفیق دی ہے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے یا پھر 20 کے روزے رکھے, اور تہجد پڑھے. تو 4 عمل ایسے ہیں جس سے اللہ جنت میں گھر دیتے ہیں. 9 اور 4 کتنے ہوں گے؟ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, من سد فرجہ بنى الله له بيتا في الجنة. اس حدیث کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا. ایک ضروری بات اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں حیران ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جس شخص کو بھی اللہ اپنے پیغمبر کی کسی سنت صحیحہ, صحیح ثابت سنت کو اختیار کر رہے کہ اللہ جس کو توفیق دے دیتے ہیں اس کی اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دیں. نماز ساری دنیا پڑھتی, نماز پڑھتے وقت پاؤں کو ملانا, سب درست کرنا, آپ سنتے ہیں آئمہ کرام سے. یہاں لفظ کیا ہے؟ من سد فرجہ. کوئی شخص محبت, الفت, مودت, اجتماعیت کا ثبوت کیسے دیتا ہے؟ سنت سمجھ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں نرمی کے ساتھ ملاتا ہے, تکلیف بھی نہ ہو کسی کو, لیکن کوئی بھی خلا باقی نہ رہے. فرجہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بنى الله له بيتا في الجنة, اللہ جنت میں گھر بنائے. ورفع له بها درجات, اور اللہ اس کی درجات کو بھی بلند فرما دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 3 مرتبہ یہ پڑھ لے, اللہم انی اسألک الجنہ. کیا پڑھ لے؟ اللہم اسألک الجنہ. ہم بھائی ملکنا 3 مرتبہ پڑھ لے, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ.
قالت الجنت، جنت بول کے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ اس کو میرے پاس دے۔ یہ دعا بھی کیا کریں۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دے، یہ باتیں اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں، اپنے تعلق والوں کے پاس بھی پہنچائیں۔ اب کسی کے پاس بیٹھے اپنے کام کریں، گفتگو کریں، لیکن 5 منٹ نکالیے کریں۔ محترم بھائی آپ ساتھ کریں گے، میں آپ کو حدیث سناؤں، سادہ حدیث سناؤں، پوری مجلس پابند کرنا، صبر کر رہے ہیں، اپنی بات کریں جو کرنی، ساتھ سے کہیں۔ آپ پسند فرمائیں کہ میں آپ کو ایک اللہ کے رسول کا پیارا فرمان سنا دوں۔ شوق، یہ طرف ایسی ہے کہ جو بھی آپ کی بات سن کے عمل کرے گا آپ مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، لیکن آپ کی نیکی میں ایک اضافہ ہوتا رہے گا۔ جب تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور خیر و برکت سے نوازے، اور جتنے بھی بیٹھے ہیں جس طرح اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ صاحب اولاد ہے، ان کی اولادوں کو دیکھ بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کے جاری بنا، اپنے اولاد کی چوریوں کو بارونت بنا۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے، بیمار ہے، ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل، مصیبت کو خوشیاں بنا دے، مخلوص کے قرضوں کو دور فرما، بے روزگار کو توقع بنا، اور مال والے کے مال کی حفاظت فرما، اور ان کو شریروں کی شرارت اور حاسدوں کی حسد سے بچا، اور قیامت میں رب محبوب کے فقر اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔